نے قرآن شریف پہ بہتان بندہ ہے اور نبی وہی کی تو بولا نا ذات کہ پہ بہتان بندہ ہے، ان کو لعنت صرف دے سکتے ہو کہ یہ جو ہے اپنے تو مذہب سے ہم بھی باہر ہیں، لعنت ہی بھیج رہے ہیں میرا بھائی، اور ان کو ہم بھی بھی تو مذہب لعنت ہی سے بھیج باہر رہے ہیں نا، کوئی اسپیشل کھاتا تو بنایا نہیں ہم نے ہیں جی۔ صحیح، اچھی بات ہے، دینے تو کا آپ تو بول رہے غلط ہے، تھے اس کو نہیں، لعنت آپ تو دینی چاہیے۔ نہیں آپ تو بول رہے تھے برا مت بولو کسی کو، نہیں، برے کو تو برا بولنا چاہیے نا، یہ نہیں ہے کہ برے کو برا نہیں بولو، برا کو تو تو بولنا ہم ہی یہاں ہے۔ پہ بھائی برے کو بھی ماریں گے اور برے کی ماں کو بھی ماریں گے، ہیں چلو جی۔ صحیح ہے، اچھی بات ہے، اچھی ہاں بات ہے، بھائی، جو اگر برے کی ماں حق کے ہے بھائی، ہاتھوں کے برا یاسین بھائی، آنکھوں جی۔ سے نہیں آئے گا، یہ نا یہ یاسین تو صاحب اچھی ذرا ایک بات ہے۔ بات کا جواب دیجئے کہ آپ اہل سنت ہیں یا اہل تشیع؟ میں اہل سنت ہوں۔ اہل سنت سے آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس مکتبہ سے تعلق رکھتے ہیں، جی جی، کس میں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اللہ آپ؟ اور رسول کے ماننے والا ہوں، تو اچھا، آپ زیادہ یہاں پر کیا سوال کرنے آئے ہیں؟ آپ اپنا سوال آپ نہیں، فرمائیں۔ میں کوئی سوال جواب آپ سے کرنے نہیں آیا ہوں بھائی، آپ اپنے اب براڈے چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بھی جو بھی آپ نے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، جیسے بھی چلا رہے ہیں اچھا ہے، لیکن میں بولتا ہوں یار اتنا کسی کو گالی گلوچ دینا یہ اچھا بات نہیں ہے۔ کئی یہ یار یہ براڈے سارے پہ جو ہاں، جن کی تصویریں بالکل آپ ہم نے لگائی ہوئی گالیاں ہیں کسی جو کو نہیں بھی دیتے دیتے ہیں، یہاں پر، یاسین بھائی بات سنیے گا، یہاں پر ہم گالیاں کسی کو نہیں دیتے، ہم صرف جو سامنے والا فریق مخالف ہے ان کی کتابیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب وہ کتابوں کے اندر ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ عوام سمجھتی ہے یہ گالیاں ہیں، تو وہ گالیاں ہم نہیں دے رہے، وہ لوگوں کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ لوگوں کی کتابیں جو ہے نا ادھر ادھر کی، صرف کتاب ایک ہی ہے خدا کی ذات نے جو اتاری ہے، قرآن پاک ہے، تو تو باقی جو اسی کتابیں سے لکھی ہیں اگر ان کتابوں کا کیا کیا جائے اگر کتاب ایک ہی ہے تو؟ ان کتاب جو ہے صحیح جو کتاب ہے ہماری قرآن پاک ہی ہے، اس کے نہیں نہیں، علاوہ قرآن ہم پاک کی تو کسی میں بات ہی کتاب نہیں کو کر نہیں رہا، قرآن مانتے ہیں پاک بھائی۔ پہ تو جو اعتراض کرے گا اس پہ تو ہاں، مسلمان ہی نہیں نا۔ تو ہاں، بات یہاں پر ہے جو باقی درجنوں کتب لکھ کر کے، درجنوں نہیں سینکڑوں کے حساب سے کتب لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کا کیا کریں گے؟ کتابوں کو چولہے میں ڈالو، ان کتابوں کو کیا کرنا ہے پھر یار۔ یار کمال ہے، ہم یہاں پر اتنا آپ سے سیریس مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ دندیاں نکال رہے ہیں بیٹھ کر، یہ کوئی بات کرنے کا انداز تو نہیں نا۔ میں بھائی ان مسئلوں میں نہیں پڑھنے والا یار، میں سادہ سا بندہ ہوں، ایک نا سادہ انسان ہوں، میرے پاس اتنے ایک سوال جواب یار اتنا کا ذہین نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے۔ چلو ٹھیک ہو گیا، عثمان بھائی کسی کو اٹھائیں مہربانی یار، چھوڑیں۔ ہے، شکریہ، اور ٹھیک کسی کو ہو گیا۔ اٹھا نہیں، یہ نورانی اللہ صاحب ہے، حافظ یار۔ یاسین علی صاحب، آپ مائک ہاں میوٹ جی، کر لیں، آپ کا پیغام آ گیا، آپ مائک میوٹ رکھ کر لیں۔ جی اگر کوئی چلیے، اور گفتگو آپ نے کرنی ہوئی کسی موضوع پہ تو نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے، نورانی میں صاحب آیا آپ سے بیٹھے ہیں۔ زیادہ چاہتا ہوں بھائی آپ، تو پھر ابھی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ یہ نورانی صاحب کو مت چھیڑیے گا بھائی، کوئی اور بندہ نکالے۔ نہیں نہیں، چھیڑنا تو نہیں ہے، گفتگو تو کر سکتے ہیں نا، وہ اپنا پیغام تو دے سکتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، یہ بات صحیح ہے۔ جی نورانی بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اچھا اچھا، بھائی میں ابھی یار تک کوئی ہاسپٹل میں دیوبندی نہیں داخل آ رہا، ہوں۔ دیوبندیوں نے جناب رنڈی بازی اپنی شروع کی ہوئی ہے، تو جی کاشف بھائی، جی جی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، میں ابھی تک اسپتال میں ہی داخل ہوں۔ اللہ جی، اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے، اور اعزاز بھاگ گیا، آپ کو دیکھتے ہی بھاگ گیا بندہ ہمارا ہے۔ دیوبندیوں پہ لعنت بھیجیں 3 بار اور قادیانیوں پہ بھیجیں، انشاءاللہ جلد آرام آئے گا انشاءاللہ، اور ہماری انشاءاللہ سب کی دعائیں ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ اور پاک قاسم، اپنا رحم کرے۔ اور اگر آپ کو جناب یعنی کہ ہو نا کہ آپ نے خوشگوار موڈ میں جانا ہو، تو وہ جو گندگو اور قاسم نانوتوی کی چارپائی والا واقعہ ہے نا، اس کو ایک بار یاد کر کے ضرور ہنسیں، تو ہنسیں گے تو ذرا خوش رہیں گے، اور لعنت بھی ساتھ منہ سے نکلے گی۔
کہ لعنت ہو ان کے اوپر کہ ایسے ایسے گندے واقعات لکھ کر گئے ہیں اپنی کتابوں میں کہ نہ کوئی ان کا کوئی لینا نہ دینا. یہ کیا لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے؟ یہ سارا کچھ نہ جب یہ سارا کچھ نہ جب یہ سارا کچھ نہ جب آ کر تو اعتراضات کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کے جو بڑے اکابرین گزرے ہیں، جس طرح فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے اکابرین کی کتابیں جو ہیں وہ نکالی اور عبارات نکال کر وہاں سے علماء حرمین سے فتویٰ منگوایا، پھر یہاں پر بھی کم و بیش 250 کے قریب علماء کرام سے فتویٰ لیا، تو ان لوگوں کی تو ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی ایک عبارت نکال کر اس پر فتویٰ لے لیتے. تو آج انہیں یہ عبارتیں کیسے مل رہی ہیں؟ یا پھر ان لوگوں کا علم اتنا نہیں تھا یا ان لوگوں کا علم اتنا نہیں ہے؟ یہ کیا معاملہ ذرا؟ اصل میں یہ بالکل آپ کی یہ بات صحیح ہے. جیسے آج کل کے عثمان بھائی قادیانی جو ہے نیچے نا بندے کو میوٹ کریں، یہ نیچے گالیاں نکال رہا ہے. رئیس کو میوٹ مجھے کریں. پتا ہے اصل میں نا جیسے قادیانی نہیں ہے، قادیانی کیا کرتے ہیں اپنی ہی لکھی ہوئی کتاب یا اس کے مرزا قادیانی کی لکھی ہوئی کتابوں کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں کہ بھائی نبوت ایسے کرنی تھی تم نے. تو یہ لوگ بھی اپنے بڑوں کو جو کافر تھے، پستانوی، گندگو اور بیٹھوی اور جناب وہ قاسم نانوتی، ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ تم لوگوں نے نا یہ کچھ کرنا تھا، تم لوگ تو بڑے ہی جاہل ہو اور ہمیں بھی ذلیل کروا گئے ہو، تمام کے تمام بریلویوں کو سچا عاشق رسول مان کر گئے ہو، ان کو مسلمان تسلیم کر کے گئے ہو. جبکہ یہاں تک بھی تھی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر تم کسی کو کافر کہتے ہو، اگر وہ کافر نہ ہوا تو کفر تمہارے اوپر لوٹے گا. ان کو تو یہ بھی مجال نہیں ہوئی کہ اس فرمان رسول کو لے کر ہی اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کلام کوئی کر دیتا کہ بھائی اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ اس حدیث کے روح سے ہم چونکہ کافر نہیں ہیں، یہ کافر ہو چکے. انہوں نے بھی آپ کے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہیں، آپ کے علم کا جو لوہا جو ہے ماننا ہے، اور ماننا ہے کہ یہ عالم تھے، یہ مجتہد تھے، یہ فقیہ تھے. انہوں نے بھی آپ کی تعریفات کی ہیں. ان کی یہ اپنے بڑوں کو سکھاتے ہیں کہ تم بہت ہی بڑے جاہل ہو، ہمیں ذلیل کروا گئے ہو دیوبندیوں کو، اور ساری کتابوں میں اپنی رنڈی بازی لکھ کر چلے گئے ہو. اور تو ان کو آتا جاتا ککھ نہیں تھا. بہشتی زیور دیکھ لیں جا کے، وہ ساری کاپی پیسٹ کر کے اس نے جو ہے وہ خباستیں وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، اور جو لام نون ہے ان کو بڑھانے کے نسخے لکھ دیے، کہیں پہ نسخہ لکھ دیا مردانہ طاقتیں کیسے بڑھانی ہیں. ہاں جی، اس طرح کے وہ بہشتی زیور میں جا کے وہ کاپی پیسٹ کر کے لکھتا گیا ہے ساری کتابیں. اور جا کے سن لو جی، تعریف ملے گی تو جناب آپ کو ان کو رنڈیوں کی تعریف ملے گی. وہاں پہ لکھا ہوا جی رنڈیاں بڑی اخلاق والی ہوتی ہیں، بڑی ہی اخلاق والی ہوتی ہیں. آپ کو ملے گا تو وہ ملے گا کہ بھائی مزہ تو مزی میں ہے، بیوی کو خوب گود میں لے کر چومو چاٹو، جب وہ مزی نکلے گی مزہ تو اس میں آئے گا، عبادت میں کوئی مزہ نہیں ہے. لوگوں کو اس طرح کی، اور جناب واز کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ایک بندہ جو ہے وہ آگے سے عضو تناسل پکڑے اور پیچھے سے 16 انچ والی انگلی دے، اور پھر جناب واز نکلے گا اور معرف اور حقائق نکلیں گے. یہ سارا کچھ کتابوں میں لکھ کے گئے ہیں. اور جب اچھا اپنی باری عثمان آئی بھائی، لکھنے کی یہ 16 انچ ساری انگلیوں کو ملا کے بنایا تھا؟ نہیں 16 پورٹوں والی انگلی جو ہے نا وہ اسپیشل تھانوی صاحب کے ماموں لینے آئے تھے. 16 پورٹوں والی، ایک 3 پورٹوں والی ہوتی ہے نا عام انگلی، وہ 16 پورٹوں والی کانپور سے آئے تھے اسپیشل. تو یہ ہے اصل میں فیضان بھائی بات، اصل میں بالکل آپ نے صحیح پہچانا ہے کہ یہ عقل مند ہے کہ ان کے بڑے عقل مند ہے، یا یہ جاہل ہے کہ وہ جاہل تھے. اس دن تو عثمان بھائی وہ شاہ عبدالعزیز آیا تھا، تو میں نے انہیں کہا جی دیکھیں کہ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عبادتیں جو ہیں فاضل بریلوی سے تسامح ہو گیا ہے، یہ عبارتیں غلط ہیں، یعنی کہ فاضل بریلوی نے غلط فتاویٰ لگائے ہیں، تو میں نے کہا آپ آ جائیں میدان میں، ہم لوگ حاضر ہیں یہاں پر، تو آپ آ جائیں پھر کر لیتے ہیں اس کے اوپر بات. ہم ثابت کریں گے بفضل تعالیٰ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو آپ کے اکابرین پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے وہ بالکل ٹھیک فتویٰ لگایا. تو وہ ابھی تک فی الحال کوئی ان کا پروگرام نہیں بنا شاہ عبدالعزیز صاحب کا کہ وہ یہاں پر آگے گفتگو کر سکیں. اور وہ جو ایک عبارت آپ نے پیش کی تھی، اس کی اشرف علی تھانوی کی عبارت تھی، وہ حفظ الایمان کی، تو اس کی بھی وہ تعویل کر رہے ہیں، حالانکہ کلمہ صریح کی تعویل نہیں ہوتی ہے،
لیکن پھر بھی وہ اس کی تعویل کر رہے ہیں بیٹھ کر. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے, اور تعویل بھی تعویل بعید کر رہے ہیں. فیضان بھائی یہی تو شخصیت پرستی ہے کہ جب بچانے پہ آتے ہیں یہ لوگ، جیسے انہوں نے ساری زندگی بچایا اپنے کافروں کو، تو جب بچانے پہ آتے ہیں تو تعویلات کرنی پڑتی ہیں. تو تعویلات کے بغیر میری مراد یہ تھی، مرزا قادیانی نے جب اپنے آپ کو کفر سے بچانے کی کوشش کی ہے تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ جہاں جہاں پہ نبی کا لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پہ مٹا کے محدث کا لفظ کر دو. تعویل ہے نا. لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شخصیت پہ قربان جائیں، انہوں نے بھی انہی کتابوں کے اوپر جہاں پہ مرزا قادیانی نے کہا تھا جی محدث کر دو نبی کا لفظ کاٹ کر، انہی جگہ کے اوپر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کے سینکڑوں کفریات گنوا دیے، سینکڑوں کفریات. اور پھر وہ فتویٰ لے کر آئے علماء حرمین شریفین سے. اور ایک اور بات عثمان بھائی کہ جو وہابی ہیں نا، اہل حدیث ہو گئے، یہ لوگ کھل کر بغاوت کرتے ہیں ہمارے ساتھ نا، کھل کر بغاوت کرتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے پر اعتراض ہے یا فلاں مسئلہ ہے. شرک بدعت کے خیر جنہوں نے فیکٹریاں لگا کے رکھی ہیں اپنے اپنے گھروں میں، یہ فیضان بٹ بھائی یہ ہمارے ساتھ نہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں. نہیں کہنے کا مطلب اختلاف جو ہے نا ہمارے ساتھ ہی کرتے ہیں نا، علماء جو بریلوی ہیں ان کے ساتھ ہی کرتے ہیں. تو اس کی وجوہات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. ہم شان بیان کرتے ہیں، یہ شان مانتے نہیں ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جناب کہ جو وہابی ہیں نا وہ تو کرتے ہیں کھلم کھلا اعتراضات، ہمارے عقائد کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں نا، وہ تو کرتے ہیں کھلم کھلا اعتراض. لیکن جو یہ دیوبندی ہے نا یہ منافق ہیں، یہ ان عقائد کو مانتے بھی ہیں کئی اور پھر نیچے سے ٹانگیں بھی کھینچتے ہیں ان کی. یہ ان لوگوں کا کام ہے، یہ منافقت کرتے ہیں بہت زیادہ. اہل سنت سے یہ لوگ علماء بریلوی سے چیزیں سیکھتے بھی ہیں، پھر اپنے اکابرین کو بچانے کے لیے ان کی ٹانگوں کو آگے بڑھ جاتے ہیں یہ لوگ. جی وہ کل ایک جو بندی آیا کہ اس کو میں نے اس کے گھر سے دکھائی ساری چیزیں، تو کہتا ہے یہ ہمارے بڑوں نے لکھی ہے، ہم کوئی عمل تو نہیں نہ کرتے، لکھ دی بس لکھ دی. نہیں وہ میں بھی حاضر تھا اس وقت. کہتا جی لعنت بھیجیں، رشید گنگوئی پہ بھی لعنت کر کے گیا ہے، اس کے بعد اسماعیل دیلوی پہ لعنت کر کے گیا، خلیل احمد بیٹفی پہ لعنت کر کے گیا، قاسم نوتوی پہ لعنت کیا، اور اس کے بعد وہ جو ان کا ایک ہے اشرف علی تھانوی اس پہ بھی لعنت کیا اس نے. کہتا جی یہ کفریہ عبارت اگر لکھی ہوئی ہیں تو ہم ان سب پر لعنت بھیجتے ہیں. جی بلکہ اگر کی تو بات ہی کوئی نہیں کر کے گیا، وہ کہتا ہے بالکل کفریاں ہیں. بالکل ایسے وہ کہتا کفریہ عبارت ہے، ہم لعنت بھیجتے ہیں ان کے اوپر. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، جب آپ نے لعنت بھیج دیا ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا. بالکل بس دیوبندی ایک منافق کلٹ ہے، منافق مذہب ہے، منافقت سے بھرپور مذہب ہے ایک. وہ نا فتاوی ثنائیہ کے اندر میں نے کل بھی عرض کیا تھا، فتاوی ثنائیہ کے اندر نا ثناء اللہ امرت سڈی نے لکھا ہے کہ آگے چل کر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 2 سلسلے تقسیم ہوئے. ایک سلسلہ شاہ عبد الرحیم کے کہلانے والا بنا جو آگے سے غیر مقلد ہوئے، اسماعیل دیلوی وغیرہ. پھر ایک سلسلہ جو ہے وہ شاہ عبدالعزیز کے ماننے والوں کو بنا جو آگے سے مقلدین ٹھہرے، یعنی کہ جو ہے وہ دیوبندی. پیچھے سے باپ ایک ہی ہے، عقائد جو ہے پیچھے سے ان کے ایک ہی ہیں. آ کر تقسیم کس نے کیا؟ اسماعیل دیلوی نے، جس نے ان کی کتابوں کے اندر لکھا، میں نے بھی نا اپنے وہ رسالے کے اندر ریفرنس ڈالا ہوا ہے اس کا. وہ کہتے ہیں کہ جو یعنی کہ شاہ اسماعیل دیلوی از خود چونکہ محقق تھے لہذا شاہ ولی اللہ کی تعلیمات سے انہوں نے اختلاف کیا. یہ الفاظ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، یہ دیوبندیوں کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت کے طریق سے ہٹے یہ لوگ ہیں. اور البریلویہ کے اندر کتاب کے اندر جو ہے نا بریلویت، اس کے اندر احسان الہی ظہیر، پھر موج کوثر کے اندر جو قاری کرام ان کا مولوی کرام ہے اس نے یہ بات لکھی ہے کہ جو اہل سنت بریلویہ کے عقائد ہیں نا، بعض ممالک میں یہ تصوف کے نام پر، اور آج برے صغیر میں جو بریلوی ہیں برے صغیر میں آج سے 100 سال پہلے ایسے ہی لوگ پائے جاتے تھے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے جو علماء بریلوی کے جو اس وقت عقائد ہیں، یہی عقائد شروع سے اہل سنت کے چلتے آ رہے ہیں. یہ جو لوگ ہیں
یہ آ کر الگ ہوئے اہل سنت سے اور انہوں نے اپنا ایک مذہب جو ہے نیا ایجاد کیا ہے۔ ان کی وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے اس نے کیا کیا تھا، سب سے پہلے اس نے رفع الیدین کرنا شروع کر دیا، اپنے بڑوں سے اختلاف، اپنے بڑوں سے لڑائی کرنے کے لیے اس نے رفع الیدین شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا گیا، جیسے آج مرزا انجینئر کے ماننے والے کئی جو ہیں وہ احناف سے جو بغض رکھتے ہوئے، اہل سنت سے بغض رکھتے ہوئے وہ رفع الیدین شروع کرتے ہیں، اچھا اس مذہب سے ہٹتے ہیں، پھر گمراہ ہوتے ہیں، پھر گمراہی کی اختیار کرتے عقائد کے اوپر بھی وہ بدعات میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر وہ کفر میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر سب سے بڑوں سے، اپنے بڑوں سے سب سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس نے پھر مناظرہ بھی کیا تھا، وہ سارا موجود ہے، وہ مناظرہ بھی موجود ہے، اور خود اس کے گھر والوں نے دلائل دیے کہ تو خود یہ کام کرتا رہا ساری زندگی۔ اس نے کہا کہ میرے بڑے اور میرا عمل دلیل نہیں ہے، میرے بڑے میری دلیل نہیں ہے۔ بھائی جی تیرا بڑا اگر دلیل نہیں ہے تو لگا ان کے اوپر فتویٰ، ان کے اوپر تو فتویٰ لگاتا، بلکہ اس نے فتویٰ کیا لگانا تھا، اس نے تو معاذ اللہ پوری امت مسلمہ پہ فتویٰ لگا دیا قذاب نے۔ وہ عثمان بھائی اصول کرخی کی نا ایک عبارت ہے جس کے اوپر یہ وہابی وغیرہ اور مرزائی نا بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ جی دیکھیں انہوں نے لکھا اگر کوئی حدیث یا قرآن کی آیت ایسی آ جائے گی تو ہم اسے جو ہے وہ محمول کریں گے اس کے اوپر، یعنی کہ اس کی تعویل کریں گے اور اپنے اکابرین کا قول مانیں گے۔ اب ایک دیوبندی آیا، وہ ایک وہابی آیا، کہتا جی اس طرح معاملہ، جی دیکھیں آپ تو گستاخ ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آقا کریم علیہ السلام کی حدیث میں بات ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، میں نے کہا جی اب بتائیں کہ جس نے نماز چھوڑی کیا وہ کافر ہو گیا؟ اب وہ ایسے جہالت کے پلندے ہیں، کہتا جی کافر ہو گیا جس نے نماز چھوڑی۔ میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا اب یہ بتائیں آپ کے گھر والے، آپ کے والد والدہ نے آج تک کوئی نماز نہیں چھوڑی، اگر تو انہوں نے نماز چھوڑی ہے تو اس کا مطلب وہ ہو گئے کافر، تو آپ بتائیں اپنے والد والدہ کو کافر کہیں گے؟ میں اس سے تقریباً 20 سے 25 منٹ یہ سوال کرتا رہا ہوں، اس نے اس سوال کا جواب نہیں مجھے دیا۔ اب یہ ان لوگوں کی جہالت ہے کہ حدیث کے ظاہراً کو لے رہے ہیں، اور بھائی یہی تو اصول کرخی کی عبارت ہے کہ جو ہمارے ائمہ نے بتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نماز چھوڑی گویا اس نے یہ اختیار کیا کہ میں نے کہ نماز ہے ہی کوئی چیز نہیں، اس نے نماز کا انکار کرنے والوں میں سے گویا وہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص کافر ہو گیا جس نے نماز چھوڑی۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ استاد کے ذریعے جب پڑھی ہوں، ائمہ کو پڑھا ہو تب پتہ چلتی ہیں۔ اب جو ہوم میڈ جو ہیں وہ مجتہد جو تیار ہوں گے 20 منٹ میں، وہ تو یہی کفر کے فتوے لگائیں گے سب پر۔ ہاں بالکل السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا فیضان بٹ بھائی، میں آپ شاید ان کے اندر نہیں رہے ہیں، میں 40 دن جو ہے نا ان کے ساتھ ملتان بھی گیا ہوں، تو وہاں جا کے ان کے جو اصل عقائد تھے نا وہ مجھے مکمل ان کے معلوم ہے۔ یہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی مقام دیتے ہیں جتنا ایک بڑے بھائی کا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ اپنے منہ سے بیان کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ بس دبے لفظوں میں، جو ان کی جماعت کا آدمی ہو اس کو یہ بتاتے ہیں، باقی بندوں کو نہیں بتاتے باہر، باقی ان کی کتابوں میں بھی ہوگا تو بتاتے ہوں گے۔ اچھا وہاں پہ گئے جناب، جب وہ تو دیتے ہیں ٹائم، آپ کو پتہ ہے ہر آدمی کو جناب ہو کہ بھائی آپ نے بیان کرنا ہے 15 منٹ 20 منٹ۔ مجھے انہوں نے جناب بیان دیا، یہ 25 سال پہلے کی بات ہے، مجھے انہوں نے کہا جی کہ تم نے بیان کرنا ہے جماعت کے بارے میں، تو میں نے جناب میری اس وقت بڑی جناب تحقیق ہوتی تھی، تو میں نے جناب حضور غوث پاک سرکار کے بارے میں جب بیان شروع کیا نا تو ان کے چہرے لال ہو گئے۔ آدھے گھنٹے کا بیان تھا، جب میں بیان کر کے جناب ممبر سے اترا ہوں نا تو نماز ہوئی، نماز کے بعد جناب وہ میر جو ہمارا تھا اس نے کہا یار تمہیں کیا بولا اور تم نے کیا کیا؟ میں کہا میں نے وہی کیا جو حق ہے، جو سچ ہے میں نے وہی بیان کیا ہے، یا تو آپ انکار کر دیں جناب وہ کرامات کا سرکار کی تو پھر ٹھیک ہے، میں نے غلط بولا۔ کہتے نہیں ہمارے میں تو ہر بندہ ہی ولی ہے، واللہ باخدا کہتا ہے جی کہ ہم ان کی کرامات کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہمارے میں جتنے بھی ایک دن بھی جس نے جماعت میں لگا دیا وہ اللہ کا ولی بن گیا، یہ ان کی حقیقت ہے۔
اچھا فیضان بھائی، یہ ہے آزاد کی کہانی اور خود آزاد کی زبانی. اچھا یہ کتاب جو ہے وہ دیوبندیوں کے ہاں بھی معتبر ہے، یعنی کہ یہ بندہ جو ہے مولانا آزاد، یہ وہابیوں کے نزدیک بھی معتبر ہے اور دیوبندیوں کے نزدیک بھی یہ معتبر ہے. یہ لکھتا ہے کہ جو مولانا منور الدین تھے نا، یہ مولانا آزاد جو تھا نا بندہ، یہ اس کا پردادا تھا، اس کے باپ کا باپ. وہ لکھتا ہے کہ مولانا منور الدین صاحب جو تھے وہ اسماعیل کا ہمدرس تھا یہ اسماعیل کا. اور شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد جب ان کا مناظرہ ہوا تھا، کہتا ہے ان کے انتقال کے بعد اس نے تقویۃ الایمان لکھی تھی، یہ مناظرے وغیرہ کر کے، یہ فتنہ پھیلا کے. اور اس کے بعد اس نے وہ امتناع نذیر خاتم النبیین اور شہداء قبور، اموات استغاثہ استمداد رفع الیدین اور حقیقت شرک توسل. پھر علامہ صاحب زادہ واحد، شاید آپ ان کو جانتے ہو. وہ نا صبح اپنی بروڈ کے اوپر لیکچر دیتے ہیں، تو ہاں وہی صبح اپنی بروڈ کے اوپر نا ختم نبوت کے حوالے سے لیکچر دیتے ہیں. تو کل انہوں نے نا دیوبندیوں کو کافی ننگا کیا ہوا تھا تحسین الناس کو کھول کے. تو وہاں پہ نا، تو آج جب میں ان کی بروڈ پہ بیٹھا ہوا تھا تو کچھ ہماری دوسری بروڈ والے ساتھی جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ اکثر جا کے بیٹھتے ہیں، جن میں خان صاحب ہو گئے، عابد بھائی ہو گئے، تو اس طرح کے وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ فرقہ واریت کی بات کر رہے تھے، یہ وہ بڑا حال ہے. صاحبزادہ صاحب نے تو ان کی صحیح اچھے سے چھٹرول کیا وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں کام کر رہا ہوں ختم نبوت کا، ختم نبوت کے اوپر جو بھی حملہ کرے گا میں تو اس کو نا ایکسپوز کروں گا. میری کوئی قادیانیوں سے زیادہ دشمنی تو ہے نہیں ہے کہ میں بس انہیں کے پیچھے جو ہے وہ لگا رہا ہوں. تو اس ٹک ٹاک پر بھی ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے صرف جو ہے نا وہ قادیانیوں کو رد کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں پھر تم یہ نہ رکھو کہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کریں گے، کہ جب ختم نبوت کی بات تو پھر آپ کو مرزے کو بھی رگڑا لگانا پڑے گا، چھوٹے مرزا صاحب کو، بڑے مرزا صاحب کو بھی لگانا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاد محترم. السلام علیکم وعلیکم استاد السلام محترم. ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم جی استاد محترم، السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، دیوبندیوں کا جب سے آپریشن شروع ہوا ہے تو بڑے بڑے نمونے سامنے آ رہے ہیں، اور کیونکہ انگل انہوں نے دی ہے تو ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ اب بازو کے لیے تیار رہو. پوری زندگی ہم نے زبان نہیں کھولی. تو چلو ٹھیک ہے، پھر ابتدا کی ہے جناب مفتی عبد الرحمن دیوبندی صاحب نے، مفتی شاہ نواز دیوبندی صاحب نے، اور مفتی عبداللہ دیوبندی صاحب نے، اور مفتی رشید دیوبندی صاحب نے، اور مفتی بلا 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 بلا. ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم لوگوں نے مفتی طارق مسعود دیوبندی کی توہین اور گستاخی کو چھپانے کے لیے، پردہ ڈالنے کے لیے جناب تم نے اللہ فاضل بریلوی کو گالیاں دیں، علماء اہل سنت کو گالیاں دیں، اور بڑی بڑی براڈیں لگائیں. تو اسی دن پھر ہم نے کہا کہ اب ہم دیوبندیت کا چہرہ بے نقاب کریں گے، اور ہم بھی بتائیں گے، ہمیں بھی اختیار ہے کہ ہم بتائیں لوگوں کو. اور جب یہ مفتی دیوبندی کے جناب بدتمیزیاں کر رہے تھے، کسی ایک نے بھی ان کو آ کے روکا نہیں ہے، ٹوکا نہیں ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. سوشل میڈیا کے اوپر آ کے کھلے عام تم فرقہ وادی کر رہے ہو، تم توہین کر رہے ہو، تم غلاظت کر رہے ہو، تم گندگی پھیلا رہے ہو، تم بےہودگی پھیلا رہے ہو، بلا 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 بلا. جو آج یہ سارے چیزیں ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں
کہ دیکھو جی یہ تو فرقہ بازی ہو رہی ہے، دیکھو جی یہ تو سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ یہ مصلحین اس ٹائم سوئے ہوئے تھے جب دیوبندی کوئی کرتوت کرتا ہے تو یہ مصلحین سو جاتے ہیں، کدھر چلے جاتے ہو؟ ابھی فیس بک کے اوپر میں نے وہ آج جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے، بڑوا رے بڑوا بڑوا رے بڑوا، ہاں جی، اشرف علی تھانوی صاحب کے ماموں تقریر کرنے کے لیے جانے لگتے ہیں تو شرط یہ لگاتے ہیں کہ دیکھو جی تقریر میں تب کروں گا، حقائق و معارف اور قرآن کی تفسیریں اور حدیثیں تب بیان کروں گا کہ جب چھوٹے چھوٹے دیوبندی بچے میرے اگے اور پیچھے ہوں، اگلے بچے میرے عضوے تناسل کو پکڑ کے کھینچیں گے اور پچھلے دیوبندی بچے مجھے انگلیاں ٹھونسیں گے میری مقد کے اندر، اور جو بقایا بچے بچ جائیں گے جن کے ہاتھ میرا عضو تناسل نہیں آیا اور جن کی انگلی دینے کی جگہ نہیں بچی، تو وہ بچے تالیاں ماریں گے اور اونچی اونچی کہیں گے بڑوا رے بڑوا بڑوا رے بڑوا، تو پھر میں قرآن اور حدیث کو بیان کروں گا اور تقریر کروں گا۔ یہ والی ویڈیو آج میری اپلوڈ ہوئی ہے، ایپیسوڈ 3 اور 4 ہو گئی ہے، 4 ویڈیوز ہو گئی ہیں ٹوٹل۔ تو جناب ایک یہ نام تو انہوں نے لکھا ہوا ہے، کوئی بندہ پڑھ کے سنائے یار یہ کیا لکھا ہے، الفاظ بریک ہیں اور مجھے محمد شاید کامران صدیقی القادری۔ ہاں جی، ان کی آئی ڈی کے اوپر بڑا سا لکھا ہوا ہے آنا بریلوی، میں بریلوی ہوں اور اللہ ذات کا ماننے والا ہوں، تصویر بھی گنبد بریلی کی لگائی ہے اور اپنے آپ کو ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ میں بڑا بڑا پکا سچا سچا بریلوی جے رضوی جے تے بڑا سنی جے میں، تو یہ وہ صلح کلیت والے منافقین ہیں جو کہ جن کو اس ٹائم یہی یہ طبقہ چپ تھا، بالکل چپ، جب جس کی تم نے تصویر لگائی وہ بکواسیات کر رہے تھے تو تم چپ تھے، تم نے بالکل چرس پی کے اور بھنگ پی کے سوئے ہوئے تھے، اور جب ہم نے ان کو پھر انگلی کا جواب بازو چڑھا کے دیا ہے تو اب تمہیں چیخیں تمہاری نہیں کر رہی ہیں، چیخیں تو ان کی نکلنی چاہیے تھی، ہیں؟ کیا کہتے ہیں جی یہ قادری صاحب، بولیں جی ذرا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کھلے عام سوشل میڈیا پر یہ کیا انتہائی احمقانہ طرز عمل اختیار کر لیا ہے قبلہ، کچھ تو شائستگی وقار اور اپنے منصب علمی کا احیاء فرمائیں، اور پھر سب سے اہم ترین یہ کہ قبلہ آپ سید زادے ہیں، الامان والحفیظ۔ ہاں اچھا، اب سیادت یاد آ گئی ہماری، ہیں؟ تو میں نے کیا کیا جی، کیا کون سی بےہودگی پھیلائی، کون تھا کہ بتاؤ بھی، ہمیں بھی تو بتاؤ نا۔ کتابیں تم لوگ چھاپو، تمہارے مکتبوں میں چھپیں، آج تک چھپ رہی ہیں، تمہارے مدرسوں میں لڑکیوں اور لڑکوں کے مدرسوں کے اندر، دیوبندی مدرسوں کے اندر یہ پڑھائی جائیں، تم لوگ اس کو اپنی لائبریریوں میں بھی سجا کے رکھو، ان کے مصنفین کو اپنا گرو گھنٹال بھی مانو اور حکیم الامت، اور کسی کو جناب شیخ ملت، اور کسی کو کوئی لقب تو کسی کو کوئی لقب، تو غوث کتب ابدال، ساری ولایتیں تمہارے پاس، اور تم یہ سارے کام کرو، اور سب صرف ہم مجرم اس چیز کے ہیں کہ ہم نے وہ کتاب پڑھ کے کیوں سنائی جی۔ چلو جی، مطلب وہی کتابیں تم پڑھو تو تمہارے لیے بڑی وہ فضیلت کی چیزیں ہیں، اور اس وقت بے حیائی اور بےہودگی نہیں ہوتی، لیکن جب ہم پڑھ کے سنا دیں تو جناب اوہو یہ کیا کر رہے ہو، نہیں مفتی جی آپ تو سید ہیں، عالم ہیں، تو آپ یہ ہیں تو وہ ہیں، یار ان کو یا تو نیچے اتار دیں یا ان کو چپ رہنے کا درس دیں۔ بات کر رہے ہیں نا ہم، کیا ہماری بات پہ نہیں کوئی یقین کیا؟ اچھا تو ہاں جی، اپنے منصب کا کیا، کون سا منصب بھائی ہے، کون سا منصب، کس منصب کی بات کرتے ہیں آپ؟
پھر میں نے بھی جواب دیا ہے. کیا میں نے جواب کیا دیا یار؟ پڑھ کے سنا بٹ. اس کا جواب میری پہلی ویڈیو میں دیا گیا ہے. ہاں یہی ایک منٹ، کام پہلی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا، جو ایپیسوڈ 1 ہے تو اس میں تفصیلات میں نے بتائی تھی. میں نے بتا دیا تھا کہ یہ کام اب میں شروع کرنے لگا ہوں، ابتدا تم نے کی ہے، انتہا اللہ کے حکم سے میں ہی کروں گا. پھر بتا دیا تھا میں نے. اب چیخیں کیوں مار رہے ہو؟ کس چیز کی چیخیں؟ اور اسی ویڈیو کے اندر میں نے کہا تھا جب تک یہ معافی نہیں مانگے گے، کیمرہ آن کر کے یہ سارے بندے ننگے ہو کے میرے سامنے کن نہ پھڑیں گے، مرغے نہ بنیں گے، معافی نہیں ملنی ہے میرا پتر، معافی نہیں ہون ملنی، ہون نہیں معافی. چلیں جی آگے پڑھیں جی. یہی کام دیوبندی مفتیوں نے اعلیٰ حضرت بریلوی کے خلاف کھلے عام سوشل میڈیا پر کیا تو اس وقت آپ آرام کی نیند فرما رہے تھے. یہی احمقانہ طرز جب دیوبندی مفتی اپنائیں تو آپ خاموش رہیں، اور ہم حقائق دکھائیں تو آپ ہمیں خاموش کروائیں. چہمانی دارت. مانا دارت کے دا کی مطلب؟ ہاں بھائی قادری صاحب، صدیقی صاحب، کیوں جعلی آئیڈیاں بنا دے ہو؟ او بے شرمو، ہم نے تو کوئی گالی بھی نہیں دی، یہ تو گالیاں دے رہے تھے. کوئی گالی کسی ایک ویڈیو میں ثابت کر دو کوئی گالی دی ہو. اور میرا پتر جواب ہمیں بھی دینے آتے ہیں، زبان ہم بھی رکھتے ہیں، حقائق ہمارے پاس بھی ہیں، کتابیں ہمارے پاس بھی ہیں. کسی کی شرافت کا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ہم اگر چپ تھے تو سارا جگ ہی چپ تھا اللہ کے حکم سے، لیکن اب ہم نے اپنی خاموشی توڑی ہے تو دیکھا کیا بن رہا ہے. ٹک ٹاک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، میں کہتا ہوں واٹس ایپ کے اوپر، اور سوشل میڈیا کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو چپ نہیں ہے. یہی ہمارے وہ سٹوڈنٹ ہیں جن کو ہم نہیں چپ کروایا ہوا تھا. تو اتنے بے شرم اور ڈھیٹ ہے، ابھی تک ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوا. اور کوئی ایک بھی جناب وہ ویڈیوز کے اوپر جا کے کمنٹ دیکھیں، کسی ایک نے بھی یہ کمنٹ نہیں کیا جی ان لڑکوں سے، ان جعلی مفتیوں سے، کہا دیوبندی مفتیوں سے بدتمیزی ہوگی ہے، غلطی ہوگی ہے، معاف کر دیو، انہاں دے حصے دے کن اسی پھڑ لینے ہاں کیمرہ آن کر کے. نہیں، کسی ایک نے بھی نہیں. بھائی تو پتر کسے جنہ چکر اے کام نہیں کرو گے معافی دے نہیں جے ملنی ہے. میں تنوں دس دیا ہاں، کیمرہ آن کر کے ننگے ہو کے مرغا بننا پڑے گا. تے او جناب جڑا حضو تناسل تے جڑی مکت دے وچ انگلاں ٹھوکیاں سن او آنیاں جے، ہاں جی پچھواڑا ادھر کر کے پھر معافی ملنی. تسی سانو جانتے نہیں پتر ہے جے. ہاں مارو چیکاں پتر، تہاڈی ایسی دی تیسی. تواڈے پیواں دے کول ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ دا فاضل بریلوی دی کوئی غلطی کر سکن اور انہاں دے تے کفر دا فتویٰ لا سکن. باتیں کرنی آسان ہے. تبلیغی جماعت بنائی ہے، تبلیغی جماعت بنائی ہے. دو نہ جو آپ کون سی تبلیغ کرتے ہو بچے بازو، جو لواطت کرتے ہو، جو تم، کیونکہ یہ سارے کام تمہارے اکابرین کرتے رہے ہیں. کسی نے پوچھ لیا جی حضرت جی عورت کی جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ اچھا چلو یہ بہرحال میں ابھی وہ ایپیسوڈ بنا رہا ہوں، آگے ساری تفصیلات آ رہی ہیں. پتر تمہاری ایک ویڈیو کے جواب میں 10 ویڈیو جب تک بنانا لوں گا مجھے چین نہیں آنا. 1000 ویڈیو کا میں نے اعلان کیا ہوا ہے. ہاں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، تم دے بنتا کیا ہے؟ تمہاری ایک ویڈیو کے اور ایک بات کے بدلے 10 ویڈیو بناؤں گا. ہاں اور تمہاری ایک پلیٹ فارم ٹک ٹاک کے بدلے کوئی 10 پلیٹ فارموں کے اوپر یہ کام شروع ہوگا. تم ہمیں جانتے ہی نہیں ایسی کیسی تمہاری بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ.
चुप थे, हम खामोश थे। इतना शराफत का नजायज फायदा उठाया तुमने, हैं? और तुम मामे बन गए हो टिकटॉक के और सोशल मीडिया के, और जी मामे हैं जी, गुंडे हो तुम, बदमाश हो तुम। तो बहरहाल यही पैगाम है, ये नीचे बैठ के जो सुन रहे हैं जाके इनको बता दो, माफी कोई नहीं, कोई माफी नहीं, माफी वाले चक्कर बोगे। अब माफी की एक ही सूरत है, कैमरा ऑन करके मुर्गे बनना पड़ेगा नंगे होके, फिर माफी मिलेगी, उन्हें माफी को नहीं। ते जेड़ा मेरे को माफी लैके आया ना जी, माफ कर दियो जी, ये कर दियो, तो उन्होंने मैं ठुड्डे ला के पछवाड़े दे उन्होंने ब्लॉक करांगा, दौड़ जाओ। अब तुम जागे हो, उस टाइम सोए हुए थे जब ये बदतमीजियां कर रहे थे, और अभी तक इनकी बदतमीजियां जारी हैं। तुम्हें कोई रोकने वाला ही नहीं है, टोकने वाला नहीं है, बड़े तुसी बदमाश बंदे नहीं। चलो यार बात करो। बिल्कुल क़िबला उस्ताद मोहतरम, आप सही फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। अब ना वो हमारी बारी है वो बोतल और चिप्स साथ रख के ना इन लोगों की चीखें एंजॉय करने की। पार्टी शुरू करो, पार्टी शुरू करो, चुप नहीं रहना। जी अजीम भैया, आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं? जी वो मैं वही बात करता था कि वो जब मैंने उनसे यही बोला कि भाई जब आप ख़त्म नबूवत का काम करोगे ना, तो फिर आपको इन सब मुनकरीन ख़त्म नबूवत को रगड़ लगाना पड़ेगा, चाहे वो कोई देवबंदी हो, चाहे वो कोई जैन में हो, चाहे वो क्या नाम लेते कोई वाबी हो, चाहे वो जो भी हो। तो यहाँ तो फिर कह रहे हो कि भाई हम ख़त्म नबूवत का नहीं, हम सिर्फ जो है ना वो रद्द कादियानियत का काम करें, हमारी कोई कादियानियों के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी है, तो लिहाजा हमने सिर्फ इसी के ऊपर बोलना है। तो बाकी जो दूसरे हैं हमने उनके खिलाफ बोलना ही नहीं। उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ भाई आकर बैठते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, तो वो जो है वो मिर्जा इंजीनियर जेरमी के स्टूडेंट है, तो वो बुरा मान जाएंगे। ये था उनका आगे से जवाब। तो बस मैं ये चीज़ जो है ना वो बताना चाह रहा था। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम अजीम भाई, इस बात की तस्दीक मैं भी करता हूँ, मैं भी उधर ही था। जज़ाकल्लाह अजहर भाई, जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल। यार ये शाह जी हैदर शाह है, मैं हुन वेख्या है यार, जेड़ा लोगो लाया जे है ते लोगो ते बड़ा खतरनाक है, ते कादियानियां दा लोगो वे ਇਹ ਲਾਇਆ ਜੇ ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਉਹ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾदियानियां ने बनाया जे, सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਾदियानी ਜੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਕੋ ਸ਼ੋਕੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੋਗੋ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾदियानी ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਿਆ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਲਾ ਨਹੀਂ, ਲਿਆ। ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਤੇ ਕਾदियानी। ਤੌਹੀਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ ਲੋਕ ਨੇ ਖੁਦ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖਸੂਸ ਲੋਗੋ ਵੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਇਜਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾदियानियां ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਾदियानियां ਨੇ ਵੇ, ਉਹ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੇ ਇਸ ਲੋਗੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਹੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਮਨਵਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਲੈ ਵੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ। कहता है सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। चोरों की रखवाली हो रही है, ध्यान नाल अखां खोल के, किथे की हो रहा है, की ड्रामे हो रहे हैं, की मुनाफकत हो रही है, की हो रहा है ना भाई ना। सोशल मीडिया बहुत इस एतबार से बुरी चीज है।
یہاں پہ کسی کی سمجھ نہیں آتی کون بندہ کون ہے کون کیا کر رہا ہے کہ کیا اس کے اغراض و مقاصد ہے کرے گا کیا چاہتا کیا ہے اچھا صحیح ہو گیا چلیں یار آپ حضرات بیٹھیں اور پھر ان منکرین ختم نبوت کا جو ہے نا محاسبہ اور مواقبہ کرتے رہیں جاری رکھیں لوگوں کو حقائق بتائیں اصل کیا ہے اب وہ دیکھیں یار بہشتی زیور وہ لڑکیوں کے لیے لکھی گئی ہے ابھی تو میں اس کا وہ چل رہا ہے نا میرا یہ ابھی سلسلہ لمبا ہے وہ سب میں نے لے کے آؤں گا وہی بات ہے اور لڑکیوں کو یار یہ بتا رہا ہے وہ عضو تناسل تو وہ کھڑا جدو ہو جائے تو کھڑا کھنج کرنا ہے وہ یار کی یار تسی ہو یار یعنی سیکسی اور پورنوگرافی کی کتاب ہے بہشتی زیور توبہ استغفر اللہ وہ لڑکا آ کے پوچھتا جی عورت کی شرم کا کیسی ہوتا ہے تو اگو سارے دندیاں کٹ کے ہسدے نہیں پے تے وہ آندا ہے وہ جنج نا گندم دا دانا نہیں ہوندا تے اونج ہوندے وہ پاگل تے پترا اونوں کہہ سو بھلا بعد چ میری تقریر تین میں دساں گا اور تم نے کتاب کے اندر لکھ دیا سارے مجمع میں بیان کا کی ہو تسی ہو تبلیغ کرنے پہ تبلیغ کرنے پہ کدی تبلیغ کر دیو پہ اے تبلیغ ہوندی ہے ہم یہ چیزیں لوگوں کو بتائیں سوشل میڈیا پہ آ کے لو جی تم جو ہے نا بےہودگی پلا رہے ہو لکھ دی لعنت ہے یار تواڈے اوتے بے شرم نہ ہو تو آگے سے کہہ رہے ہیں جی تو نے جی ساری دیوبندی جماعت کوئی او میں نہیں ساری دیوبندی جماعت نو جڑا انہاں کرتوتاں دا پردہ پاندا انہاں نو کہنا پیا وہ بھاویں تسی بھی ہو آہو جڑا پردہ پائے گا وہ بس ٹھیک ہے دوے جواب پھر دو جواب یا لعنت پاؤ انہاں دے اوتے لعنت پا کے بھاویں دیوبندی بن جاؤ الگ بات ہے پاؤ لعنت انہاں دے اوتے دیوبندی نام رکھنے پر تو نہیں ہم کوئی اعتراض کر رہے وہ تمہاری خوشی ہے بھائی بنو دیوبندی بننا ہے نہ ہی بننا تمہاری اپنی خوشی ہے ہم تو ان کرتوتوں کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کون سی تبلیغ ہے تبلیغی جماعت لوٹے چکے نے جناب تبلیغ کر رہے ہیں نسوار پائی ہے تے ایک ہاتھ چ چرس پہ تے ایک ہاتھ چ جناب وہ پیچھے جڑا بیگاں دے وچ پا کے منشیات او اصل ڈیلر تسی او دے ہو نام تسا تبلیغ دا لایا ہے ہر دوسرے دن تمہاری تبلیغی جماعت کے لوٹوں کے ہاتھ میں وہ پکڑی جاتی ہے چرس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اسلام کا نام بدنام کر رہے روندے تبلیغ نو تبلیغی جماعت دیکھ رہی ہے جا کے دیکھو دعوت اسلامی کو بچے کو قرآن و سنت کا عامل بنا دیے بچے کو قاری بنا دیے تبلیغ ہو رہی ہے چلو یار کرو بات یار بٹ بہ یار تے میں چلنا انہاں بے نقاب کرو انہاں ننگا جی کرو ٹھیک نا ہے تبلیغ روندے تبلیغ نو جی جی ٹھیک ہو تبلیغی جماعت تبلیغ ہو رہی ہے میں انہوں نے کیا میں کہ تقریراں اسی بھی تمہیں سدنے یار ہے شرط لاندے ہو کہ نہیں کہ پیچھے پچھواڑے چ انگلاں دبو گے تے عضو تناسل پھڑ کے تے پیچھے نعرہ مارو گے بڑوا رے بڑوا تو دسو سانو کہ تہاڈیاں بھی یہ شرطاں ہیں کہ نہیں تاکہ اسی بھی تمہیں پھر سدیے تے تہاڈیاں انگلاں دئیے پیچھوں اسی بچے نہیں نا اسی خود دواں چل یار ٹھیک ہو گیا
ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ एक मिनट उस्ताद ਕਹਿੰਦੇ मोहतरम ਸਨ तशरीफ लाए हैं। एक मिनट उस्ताद मोहतरम तशरीफ है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? जी अल्लाह करम। तो मुफ्ती सैयद मुबश्शिर शाह साहब, जी जी शाह जी, क्या हाल है जी? से ठीक है, मैं इधर ही हूँ क्या हाल आप? ठीक है, खैरियत से? जी। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रॉड अपना किनकी, ज़िया रसूल साहब की है या अल्लामा उस्मान रिजवी साहब की है? उस्मान रिजवी साहब। और आप खैरियत जी अल्लाह का शुक्र से है। ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। शाह जी मैंने एक छोटी सी बात करनी है, फिर मैं छोटी सी। कौन है ये हजरात, इनके नाम बताएंगे? मैं कहा ये कौन, किन्होंने कोई प्रॉब्लम की है, क्या नाम है उनका? ये ना ये जो आईडी लगाई शाह जी, इन्होंने एक आईडी लगाई हुई थी, तो ये आईडी पर गौर करें शाह जी। अजहर शाह साहब, ये दरमियान में जो एक मीनार बना हुआ है ना, ये मीनार है मैं अभी जो आप जिसको कह रहे थे कि आप जो कह रहे थे कि इन्होंने किसी ने कोई बदतमीजी की है, वो कौन है, मैं वो पूछ रहा हूँ। देवबंदी हैं जी, देवबंदी मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब हैं, देवबंदी शाह नवाज साहब हैं जी। अच्छा, अब अब्दुल रहमान साहब हैं जी जी। वो जो साथ माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वत आईडी में है, वो ही है ना? नहीं, ABR करके आईडी है उनकी। अच्छा भी आ रहा है, अच्छा ठीक है। उनकी है जी जी, उन्होंने अल्लाह दा फाजले बरेलवी और अकाबिरीन अहले सुन्नत को गालियां कर ली हैं और बड़ा कुछ कहा है इन्होंने। अच्छा, मैं करता हूँ उनसे मेरी बात, तो मैं करता हूँ उनसे। मुफ्ती साहब आप थोड़ा सा रुकिए, मैं उनको अभी समझाता हूँ उनको, ठीक है ना? मैं तो अभी आपको सुन रहा था, तो मैं अभी उनको समझाता हूँ और कुछ इसका करता हूँ, उनको मैं हिदायत करता हूँ। ये आज की बात नहीं है शाह जी, आज आपको नहीं पता, ये तो कोई महीना डेढ़ हो गया है जब से मुफ्ती तारक मसूद ने बगैरती की है, उसके बाद ये लोग शुरू हुए हैं। जब इनको समझाया, हमने समझाया था, वो उसके रद्द के ऊपर फिर ये शुरू हुए थे। अच्छा, तो मेन ये अब्दुल रहमान साहब ही हैं? ये सारे ये 5-6 मुफ्ती हैं इनके देवबंदियों के। नहीं, मेन इनका हेड कौन है? वो सारे ही हेड ही हैं। ये तो किसी को कुछ ना समझने आए तो किसी को कुछ नहीं समझते, समझने आए तो सारे ही एक दूसरे के भाई भाई बन जाते हैं ये। अच्छा, कोई नहीं, मुफ्ती अब्दुल रहमान है ना, तो मैं मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब को मुझे जरा दें कोई आधा घंटा, मैं उनको बताता हूँ। वो नहीं, आइंदा नहीं करेंगे कुछ ऐसा, ठीक है? नहीं, वो माफी की सूरत शाह जी हमने बताई है इनको। जब तक ये कैमरा ऑन करके नंगे होके मुर्गे बन के हमें नहीं दिखाएंगे, माफी कोई नहीं मिलनी इन्होंने। उन फिर इंज ते फिर इंज ही सही। जो इन्होंने बगैरतियां की हैं शाह जी, आपको नहीं पता। ये बन के, ये माफी का कौन सा तरीका है? और नहीं, ये हमारा तरीका है ना, नहीं, क्योंकि माफी हमसे मांगनी है ना, तो असूल वाबत भी हमारी चलेंगे, कोई इनके तो नहीं ना चलेंगे। आपसे ही मांगेंगे। हाँ नहीं, आपसे ही मांगेंगे। मुझे तो मैंने क्या माफी मंगवानी? तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे उनसे जरा थोड़ा सा बात तो करने देना, क्या मसला क्या है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शाह जी, बिल्कुल ठीक हो, ठीक हो। जिसने जुल्म किया होगा, जुर्म किया होगा, उससे माफी तो उसको मांगनी पड़ेगी ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मुझे जरा अब्दुल रहमान साहब, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब और ABR उनकी आईडी, यही बताया ना आपने? हाँ जी जी, मुफ्ती शाह नवाज भी हैं। चलो, मुझे जरा उनसे पूछने तो देना भाई, क्यों उनको क्या बिल्कुल क्या हुई है? बिल्कुल शाह जी, बिल्कुल। जहाँ तक तारिक मसूद साहब है, उन्होंने कोई सही बात तो नहीं की ना, गलत बात की उन्होंने, ठीक है ना? जी, तो मैं करता हूँ बात उनसे, ठीक है? जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। उस्ताद मोहतरम कता कलाम में अच्छा, मैं वो बताने लगा था, मैं सिर्फ आया था, अजहर शाह जी ने वो तस्वीर जो लगाई थी उसके बारे में बताने के लिए कि वो दरमियान में जो मीनार लगा हुआ है, ये कादियानियों का मीनारातुल मसीह है। यानी कादियानियों की जो अलामत है, इनके झंडे के अंदर भी ये अलामत है। कादियानियों का जो झंडा है अलम अहमदियत, उसके अंदर भी भाई ये यही अलामत है। ये कादियानियों का बनाया हुआ ये लोगो है। अजहर शाह जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? जी जी सादे मोहतरम, मैं सुन रहा हूँ, मेरे इल्म में नहीं था।
मैं गया हूँ पंजाब वाली आईडी पे, वहाँ बात पे बात समझे ना, मैं आपको आप और दीगर सुनने देखने वालों को भी समझा रहा हूँ बात। मैं तो इसी वजह से आया था। तो वो शाह जी भी तशरीफ ले आए, इत्तफाकन जब मैंने कॉल डाली तो उसी वक्त वो भी तशरीफ ले आए। तो मैं असल में अजहर शाह जी आपको बताने के लिए आया था और दीगर सुनने देखने वालों को कि वो कादियानियों का बनाया हुआ स्लोगन है और लोगो है, जो कि मिर्जा जूनियर जेलमी के फॉलोअर्स और खलीफा वक्त और ये सारे इनकी पार्टी जो है ना टीम ये लगाती है, क्योंकि ये भी असल में कादियानी है छुपे हुए रवाफिज को। बात समझ आई कि नहीं शाह जी? जी आ गई। मैंने उस्ताद मोहतरम उसी वक्त चेंज कर दिया। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें जी, ठीक हो गया, बस आप संभाले फिर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अजहर भाई एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा, वो पंजाब वाले जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वो सारे मिर्जा इंजीनियर के स्टूडेंट हैं यार। मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। और वो उनका मैंने काम करने का तरीका भी देखा है कि वो जो है ना, वो मिर्जे काने कादियानी के वो उनकी किताबों के ऊपर नहीं बात करते। वो यही बात करते हैं तुम्हारा चंदा सिस्टम हो, ये वो जो मौजूदा मामलात हैं। तो ऐसे लोगों से यार थोड़ा बच कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। वो सारे जो है वो मिर्जा इंजीनियर जेलमी के स्टूडेंट है। ये खलीफा वक्त हो गया, वो पंजाब वाले हो गए, वो बाबर हो गया। ये मैं कहना चाह रहा हूँ असल। भाई मेरे इल्म में नहीं था, ठीक है। मैं तो वैसे जाता भी नहीं हूँ। पता जब ये मजाक में जब इनकी आइडियाँ बनाई हैं, हमने आइडियों की कॉपी की थी, उस वक्त आए थे ये पंजाब वाले। तो उसके बाद मैंने जाना शुरू किया कि शायद ये अपने हैं। तो उधर से ही मैंने सुना था, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आपको इल्म नहीं तो आपने कोई काम कर दिया तो हाथ नहीं लगती। जब मुझे पता चल गया, मैं उसी टाइम नीचे उतर के मैंने सबसे पहले आईडी चेंज की है। तो अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत करे, दरगुजर करे इस मामले में। जो मैंने उनका लोगो लगाया रखा है, तकरीबन 10-12 दिन लगाया मैंने। तो हम लोग तो इनके ऊपर पेशाब करना भी नहीं अच्छा समझते, क्योंकि हमारा तो पेशाब भी इनसे अच्छा है। भाई आवाज़ नहीं आई आपकी। जी आप मिर्जा जेलमी को क्या समझते हैं? जी मैं मिर्जा सीनियर को सुवर समझता हूँ। जो सुवर का पिछवाड़ा है ना, मिर्जा जूनियर वो है। आप खुश हैं? शाह जी आप बच गए। मैं परसों आपकी आईडी ब्लॉक करने लगा था। मैंने कहा ये यहाँ पे किधर आ गए हैं। कल परसों की बात है। ये अच्छा हो गया जो हो गया, बात क्लियर हो गई। यार मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, ठीक है। ये तो मैंने ऊपर भी नहीं आना था। जब उस्ताद मोहतरम आए हैं फिर मैंने कॉल डाली है। अगर ना आते तो मैंने ऐसे नीचे से बैठ के चले जाना था। अजहर भाई एक मिनट दीजिएगा। असल में बाबर भाई वही मसला है ना, इनको वो पता नहीं है। मैं वही चीज़ जो है वो इनको समझा रहा हूँ कि यार ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहें। वो सही कह रहे हैं, इनको वाकई नहीं मालूम। और ये मेरे बड़े अच्छे प्यार वाले साथी हैं, मैं इनको अच्छे तरीके से जान रहा हूँ। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। इनके भी इंजीनियर जेलमी के मुतालिक वही शक्को शुबात सॉरी कह गया, वही तासुरात है। और दो बंदियों के बारे में वही तासुरात है जो हमारे हैं। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। जज़ाकल्लाह जी, बात जारी रखें। नहीं ठीक है शाह जी, अच्छा किया आपने। चले जो हो गया कोई बात नहीं, वो तो आपको पता नहीं था। कोई बात नहीं मेरे भाई, ठीक है। गलती से हो गया, मुझे नहीं इल्म था। तो ये भी मैं कहता हूँ बहुत अल्लाह ताला की करम नवाजी हुई है कि उस्ताद मोहतरम आए हैं तो मैं ऊपर आ गया हूँ। तो अजीम भाई ने एक बात की है तो उस बात की तस्दीक के लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरा काम तो हो गया था ना। मैं भी उस दिन से सोच रहा हूँ। एक बात मैं आपको बताऊँ भाई, मुझे पैनल पे नहीं लेते थे मरज़ई। जिस दिन की मैंने ये रिक्वेस्ट पिक्चर लगाई थी ना, तो मरज़ई मुझे इतनी को रिक्वेस्टें भेज रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। उनको शायद यही है कि ये हमारे ही आदमी है, उठा लो इसको। चले कोई बात नहीं शाह जी, जल्दी बचत हो गई सारा। चलो बच गए। ये भी मैं कहता हूँ बात पता है क्या है भाई,
کہ آپ کوئلے کے دلالی کے پاس بیٹھیں گے نا تو آپ کے کپڑے گندے ضرور ہوں گے. تو دیکھ لیا، میں گیا تھا نا، ہو گئے کپڑے گندے. اس کے بعد اگر آپ پتھر بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے، آپ نہیں بھی لگاؤ گے نا، آپ کے کپڑوں میں خوشبو آئے گی. تو وہ سیم مثال آج آپ نے دیکھ لی کہ اگر نہ آتے مفتی سادے محترم تو میں نے مجھے پتہ ہی نہیں چلنا تھا، میں نے ایسے ہی لگائی رکھنی تھی. دی میں میگا کے کریں جی بھائی، بات کریں. میں کام پہ ہوں، بات کریں آپ. جی شاہ جی، یہاں پہ نا ہم بائی فیس تو کسی کو جانتے نہیں، ایک دوسرے کی آئی ڈی پہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آئی ڈی، وہ آئی ڈی سب کو پتا. اب چل In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat, which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.